بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا فما احد ینجو من الموت سالما سہم المنایا قد اصاب محمدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ہمارے لیے سعادت ہے۔ مکہ المکرمہ دعوی سنٹر معبدہ کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا چل آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے؟
آج کیا تاریخ ہے ربیع الاول کی؟ 11 تاریخ ہے. اور 11 ربیع الاول ہے تو اس کی مناسبت سے آدمی کو کچھ معلومات چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہے. کس طرح ہے؟ جس طرح پہلے انبیاء پیدا ہوئے، جس طرح پہلے رسول آئے، اور پیدائش کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کس خوشی میں؟ 2 خوشیاں تھیں. ایک آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے سوموار کے دن، پیر کے دن پیدا کیا ہے، میں دنیا میں آیا ہوں، میرا یوم میلاد ہے. اور دوسرا، سب سے پہلے نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو قرآن سب سے پہلے آیا حبیب کریم پر، وہ بھی سوموار کا دن تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کو فضیلت بخشتے، آپ اس دن روزہ رکھتے. حقیقت ربیع الاول کی یہ ہے کہ اسلام میں جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی. ہم بڑی عید بولتے ہیں، عید قربانی، اس کے 4 دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے. حدیث میں واضح ہے. کیوں؟ 4 دن خوشی کے ہیں، کوئی روزہ نہ رکھے. اور جمعہ کے دن مبارک دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کا اکیلا روزہ نہ رکھو. یہ دیکھ لیں، یہ اس آدمی کو معلوم ہوگا جو قرآن کو پڑھے گا یا حدیث مبارکہ کو دیکھے گا یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفاسیر کو دیکھے گا، حدیث کی پیاری پیاری کتب کو دیکھے گا. جس کو قرآن و حدیث سے واسطہ ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، اس نے من گھڑت مسئلے اپنے بنا لینے ہیں. اس لیے جتنی میرے بھائی، بزرگ، ساتھی جتنے بھی ہیں، آپ سب بھائی، ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ مت دیکھیں سنانے والا کون ہے، یہ دیکھو سنایا کیا جا رہا ہے. قانون کیا ہے اللہ تعالی کا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں. وہ کیسا الہ ہے؟ الحی، جس کو دوام ہے، جو ہمیشہ ہے، جو زندہ ہے، قائم ہے، دائم ہے. القیوم، ایک ایک کو سنبھالنے والا. هو الحی لا الہ، قرآن کریم میں بار بار آیا. پھر عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. خالق اور مخلوق میں امتیاز اگر کسی نے دیکھنا ہے تو امتیاز یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. عام ہمارے دوست ندامت و پریشانی میں چلے جاتے ہیں. موحدین کو دعوت دی جا رہی ہے، ماں پہ بھروسہ نہ کرو، باپ پہ بھروسہ نہ کرو. اگر والدین کسی سے بھروسہ کرتے، کسی کا بھروسہ اور آسرا، سہارا، امید، امنگ بنتے، تو محبوب کریم ابھی اپنی والدہ کے بطن مبارک، پیٹ مبارک میں ہے، دنیا میں نہیں آئے. آپ کے والد گرامی پہلے چلے گئے. جب آپ آئے تو اعلان آیا الم یجدک یتیما فآوی. اور اسی طرح 6 برس کی عمر ہوئی
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، وہ بھی کہاں، مدینہ منورہ سے مکے کی طرف آ رہے ہیں، اور مقام ابوا پر راستے میں بخار ہوا، اسی بخار میں پردیس میں میرے محبوب دیکھ رہے ہیں، اور ہوا کیا ہے، پیدائش کی جتنی خوشی ہو وفات کا غم غالب رہتا ہے۔ وفات کے دن کوئی کہے تو کیا کہنا پڑے گا، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آنسو بہا رہے ہیں، والدہ محترمہ دنیا سے جا رہی ہے، والد پہلے نہیں ہے، 8 برس کو عمر مبارک پہنچتی ہے، دادا اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا عکس اس طرح پیش کیا جاتا ہے، پیدا ہوئی تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنے چلے تو مادر ام ہوئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ ہوا، ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند نہ آیا، پروردگار کو دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن بتا رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مسلمان کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ رشتہ داروں پہ نہیں، بہن بھائیوں پہ نہیں، اولاد پہ نہیں، ماں باپ پہ نہیں، اپنے پیاروں پہ نہیں، یہ تو سارے دنیا سے چلے جائیں گے، سہارا کس کا کام آئے گا؟ اللہ تعالی کا۔ جب آدمی موحد بنتا ہے تو اس کے سامنے یوم پیدائش بھی ہوتا ہے، یوم وفات بھی ہوتا ہے۔ یہ وفات کیسے غالب ہے؟ شادی ہو رہی ہو نا کسی کے گھر میں، اور اللہ نہ کرے اسی دن اسی وقت شادی کے دوران کسی کی ڈیتھ ہو جائے، فوت ہو جائے کوئی، تو ساری خوشی دکھ میں، غم میں، صدمے میں، پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی صدمات ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوانی کو پہنچے، قرآن کریم نے آپ کی سیرت مقدسہ کا ایک گوشہ اور پہلو اس طرح بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ابا احد من رجالکم، آج کے بعد تو کسی مرد کے تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ 3 بیٹے اللہ نے دیے، پہلا بڑا بیٹا سیدنا قاسم، دوسرا بیٹا سیدنا عبداللہ جن کا لقب ہے طاہر طیب، تیسرا بیٹا ہے ابراہیم۔ ابراہیم کو رحمت دو عالم نے اپنی گود میں آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، اور ہوئے کیا، اچانک ایسے ہوا کہ اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب تقدیر غالب آتی ہے تدبیریں رہ جاتی ہیں۔ کیسے تدبیریں رہ جاتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں، محبوب دعائیں کر رہے ہیں، بیٹے کو گود میں آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ جب روح پرواز ہوتی ہے، آخری بیٹا ہے جس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا، جس کے بارے میں فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا، محنت کا صلہ ہوں، ثمر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی دعاؤں کا، سبحان اللہ، کاوشوں کا، کوششوں کا اللہ نے ثمر بنایا ہے۔ لیکن پھر دیکھ لیں، پھر آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل بنایا ہے۔
پھر آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی دادا کے نام پہ رکھا. دادا پہلے یا نہیں ہے، اور پھر جس کا نام رکھا بیٹے کا وہ بھی جا رہا ہے. اب صحیح بخاری شریف کو دیکھیں یا حدیث کی کتابوں میں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نكون الا ما يرضى ربنا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ہیں اور دل غمگین اور اداس ہے، اور زبان پہ کیا کلمات ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا نَكُونُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. میں اپنی رب کی تقدیر پہ راضی ہوں، جیسے اللہ کی مرضی، بیٹے نہ دے تو اس کی مرضی، دے کر واپس لے لے تو اس کی مرضی. مخالفین آپ سے مخول کر رہے ہیں، ہنسا کر رہے ہیں. اللہ تعالی حوصلہ افزائی بیان فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ الگ عنوان ہے. اللہ نے زندگی دی تو دوسرے ٹائم میں بیان کروں گا. جو بات میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا والوں کو بتایا، سکھایا، پڑھایا جا رہا ہے کہ او دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، دیکھو تو صحیح، اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والی ہستی ہوتی تو محبوب کریم کے والدین، محبوب کریم کے صاحبزادے بیٹے، تینوں بیٹے آئے دنیا میں، تینوں واپس ہو گئے. پھر 3 بیٹیاں بھی واپس ہو گئیں آپ کی زندگی میں. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، یہ آپ کی زندگی میں چلی گئی. آپ کی 6 اولاد یعنی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئی. ایک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، وہ بھی اس دکھ کو برداشت نہ کر سکی جو صدمہ انہوں نے اپنے والد کی وفات کا دیکھا. اصل پہلے تمام اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ موت ایک حقیقت ہے. وہ کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. ایک دن آنا ہے آخری تو اس کی فرما برداری میں آئے. نہ مرو، نہ فوتو، نہ دنیا سے جاؤ، اس کی فرما برداری میں ہو. وہ کیوں؟ اس کا قانون یہ ہے، قانون اللہ کا اس طرح نہیں تبدیل ہوتا جس طرح آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں. جاؤ ان کو بتاؤ کہ ایک طالب علم مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے، وہ آ کر ہمیں سنا رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ قانون کسی کو مستثنا کوئی نہیں ہے. نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، امام ہے، دنیا میں کوئی ہے، ایک ہستی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی سب نے دنیا سے جانا ہے. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. جب میں پہلے آیا تو ادھر دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا کل شے ریالین ریالین. میں غور کرتا تھا یہ کیا ہے، پھر پتہ چلا ہر چیز 2 روپے کی، 2 ریال کی. تو اب اللہ نے کل 3 مرتبہ بیان کر دیے بغیر نقطوں والے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز اس میں نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، امام ہے، بزرگ ہے، فرشتے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پوری کائنات ہے. کل شیء، اللہ نے دنیا والوں کو سمجھایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ابھی بھی پتہ
پتہ نہیں تو مالک اپنے حبیب کو بتا رہا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ کبھی قرآن کو پڑھو، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو اللہ کی حاضری کا انکار کرتے ہو، موت کا انکار کرنا تو اللہ کی حاضری کا انکار ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ کہو اپنے مولوی کو کہ قرآن سنائے، حدیث سنائے، سچ کا اعلان سنائے، حق کا بیان سنائے، اور اس طرح دلائل پیش کر دے کہ قرآن تو ہر ایک کی موت کا اعلان کر رہا ہے، اور سمجھانے والا سمجھا رہا ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایسا پیالہ ہے جس نے جینا ہے اس نے پینا ہے، قبر ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے گزرنا، کوئی مستثنا نہیں، کوئی بیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثالیں آپ کو سناؤں تو کبھی قرآن پاک کو پڑھا کرو۔ قبر کے پجاری، شجر کے پجاری، حجر کے پجاری، یہ سارے اللہ کے ماں سوا شاہزور کو چھوڑ کر کمزوروں کو پوجنے والے، ذرا سوچو تو صحیح وہ مالک کیسا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے جنات کو، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آفس میں اپنے سبحان اللہ شیشے کے محل میں کھڑے ہیں اور جنات دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے ورنہ ہمارا پیغمبر سلیمان علیہ السلام ناراض ہو جائے گا۔ اب قرآن بتا رہا ہے، ذرا غور سے دیکھنا، ان کو پتہ نہ چلا، وہ تعمیرات کرتے رہے، کام کرتے رہے، اچانک فرمایا جو لاٹھی تھی سلیمان علیہ السلام کی، اس کو دیمک آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک معمولی سی دیمک نے بتا دیا کہ جنو تمہیں غیب نہیں ہے، یہ نجومی اور جادوگر قسم کے جھوٹے کذاب تویز فروش مولوی کیا کہتے ہیں، ہمارے موکل ہیں، ہمارے جن تابع ہیں، فلاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ خود کہہ رہے اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو رات دن مشقت ظلم رات دن ہم اللہ اکبر اپنے آپ کو ظلم میں نہ ڈالتے، بلکہ اپنے آپ پر زیادتیاں نہ کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا۔ جب سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی گئے، وہ چلے گئے، اس سے پہلے بھی چلے گئے، پھر اللہ نے قانون بتا دیا۔ کیا قانون ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ آپ کو زیادہ تجربہ ہے، جب آپ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو اپنی فیملی کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو بلاتے ہو، میرے بعد ہی کیا کرو گے؟ آدمی اگر ایک جگہ پہ رہنا ہے تو بعد ہی کیوں آتا ہے؟ پیغمبر پہ، رسول پہ موت نہیں ہے تو یہ کیا قرآن بتا رہا ہے؟ عربی میں بھی موت کو موت کہتے ہیں،
اور عام ہماری زبانوں میں موت اللہ نے فرض کیتی بمہم یار کچاری وچ دنیا دیا یاریاں کوڑیاں گن ہی فائدہ آجزی زاری وچ ہکڑیاں نے پوچھی سی تو میں تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ کلیم پتاؤں ویلے لگ پوسی جدا جلسوں قبر اندھاری وچ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. کیسے انکار کرو گے؟ جہاں چھپنا چاہتے ہو جہاں بھی چلے جاؤ موت نے تمہیں ایک دن آ کر ملنا ہے. موت کو کوئی نہیں روک سکتا. وقت اٹل ہے، قانون اٹل ہے. اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام میرے بیٹے میرے بعد کیا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. بابا تیرے عقیدے پر ہے، تیرے بابا اسماعیل اسحاق اور بابا ابراہیم کے عقیدے پر ہیں. الہ واحد، ہم موحد ہیں. موحدین ہی بعض دفعہ اپنے بھائیوں سے تو لڑتے ہیں نا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آدمی موحد ہو تو اس کے دل میں حسد نہ ہو. آج لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی زیادہ عزت افزائی کسی کی ہو رہی ہو تو پھر دیکھو ہماری جماعت میں یہ لوگ شرک تو نہیں کر سکتے، بدعات تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا ہے، لیکن ان بیچاروں کو اپنے بزرگوں کا حسد مار رہا ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتے. ان کی کوئی حیثیت، علمی حیثیت نہیں ہے، کوئی قد کاٹ نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے، کوئی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اتنی خدمات نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اتنی بڑا ادارہ نہیں ہے، تو وہ دوسرے سے یوسف کے بھائیوں کی طرح حسد کریں گے جس طرح انہوں نے حسد کیا. لیکن تھے کون؟ الہ واحد. مواحد بھی تھے، سید بھی تھے، رسول کے بھائی بھی تھے، رسول کے بیٹے بھی تھے، رسول کے پوتے بھی تھے، رسول کے بھتیجے بھی تھے، رسول کے پرپوتے بھی تھے، بڑے عزت والے تھے. قرآن بتا رہا ہے ان کے گھر میں موت آئی، رسولوں کے گھر میں. اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تشریح کا تو حق ادا نہیں ہوتا، تفصیل بیان کرنے کا اتنی ٹائم ہی نہیں ہے. یہ سعودی عرب ہے، پاکستان تھوڑا ہے، ادھر تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بھائی. شارٹ ٹائم میں آپ دیکھیں اللہ نے سربراہ بنایا مصر کا، کس کو؟ جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. یہ اللہ کی مرضی ہے. تیرا بے شمار احسان الہا مینوں ہور تاں کچھ نہیں سجدا، جس دیوے نو اللہ آپ جگاوے او تا کہیں تو نہیں بھی بجھدا. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ روشن کر دے. بندے اس کو جتنی گول کرنے کی کوشش کریں، جتنی اس کی غیبت کریں، جتنی اس کے بہتان بازی کریں، جتنی زبان درازی کریں، جتنی اس کے خلاف ہوں، اللہ جس کو مقام دے اس کو کون دنیا میں رسوا کر سکتا ہے؟ بندے اس کو قمیض اتار کر کنویں میں ڈال دیں پھر بھی کچھ نہیں بنتا. اللہ پہ بھروسہ کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. وہ تو زندہ ہے، حی لا یموت ہے. یہی تو فرق ہے خالق و مخلوق میں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. شمار تو کرو قرآن کی کتنی آیتیں تلاوت ہوئی ہے، شمار تو کرو احادیث کتنی آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے.
اور نیٹ نے دنیا والوں کو سمجھا دیا ہے، وہ بھی ہیں سفید ریش جن کو قرآن حدیث کے بجائے جھوٹ بول بول کر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی طالب علم ہیں جن کے پاس صرف اللہ اکبر دعوتی قرآن و حدیث کی ہے۔ یہ دنیا میں ہر آدمی جہاں کوئی بیٹھا ہے وہ اپنا فیصلہ کرے، کون قرآن سنا رہے ہیں، کون حدیث سنا رہے ہیں، کن کے پاس اللہ اکبر من گھڑت معاملات ہیں، حکایات، من گھڑت باتیں۔ آئیں آگے چلتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے آتیتنی من الملک، میرے اللہ، میرے بابا نے مجھے کچھ نہیں دیا، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو میرے بھائی کنویں میں نہ ڈالتے، میرے دادا نے مجھے کچھ نہیں دیا، ان کے اختیار میں ہوتا تو میں جیل میں پابند نہ ہوتا، اب اللہ مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، آتیتنی من الملک، ملک مصر کا بادشاہ تو نے مجھے اپنی خاص رحمت و فضل سے بنایا، وعلمتنی۔ حاجی صاحب جب آپ ریالوں سے کھیلتے تھے تو اس وقت اللہ یاد نہیں تھا، اب تھوڑا سا وقت آیا ہے تو اب بہت اللہ یاد آتا ہے، کیوں بھائی؟ روزانہ اذکار پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، برکت کی دعا کون سی ہے بھائی؟ قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، انشاءاللہ سارے دکھ غم دور ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھو یہ بادشاہ مصر کا سربراہ بنائے پھر بھی اللہ کے شکرانے ادا کر رہا ہے، اللہ وہ اوقات یاد دلا دیتا ہے بندے کو۔ آتیتنی من الملک، اللہ ملک مصر کا تو نے مجھے سربراہ بنایا، وعلمتنی من تاویل الحدیث، مجھے خوابوں کی تعبیر کا، علم حدیث کا تو نے مجھے اللہ ملکہ عطا فرمایا، اور کوئی نہیں جو علم عطا کرے۔ فاطر السماوات والارض، میرے اللہ تیرے اوپر بھروسہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی میرا تو ہے، آخرت میں بھی میرا تو ہے، تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا کارساز تو ہے، آخرت میں بھی میرا کارساز تو ہے، اللہ توفنی۔ اب پوچھو توفنی کا معنی کیا ہے؟ اللہ جب مجھے موت آئے، جب میں فوت ہو جاؤں، کیوں تیرا قانون جو ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری توفنی مسلما، جب مجھے فوت کرنا تو اپنی فرما برداری میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب قبر سے اللہ کھڑا کرنا تو نیک صالحین، اللہ صالح انسانوں میں مجھے کھڑا کرنا۔ پتہ چلتا ہے رسول کا عقیدہ ہے موت بھی حق ہے، اور قبر میں اللہ اکبر، قبر سے اٹھنا حشر کے دن یہ بھی حق ہے۔ یہ کیسے نادان ہے جو موت کو مانتے تک نہیں، خود قبر کی تصویریں ادھر بنائی، ادھر لگائی، ادھر لگائی۔ اب کوئی پوچھے قبر کی جو نشانی اور دلیل اور تصویر ہے، یہ کوئی خوشی کی دلیل ہے؟ کوئی اپنی شادی والے دن اپنے باپ کی قبر کی تصویر لگا کر یہ کہتا ہے کہ میں اس قبر کی خوشی میں آج شادی کر رہا ہوں؟ بتاؤ یار، مشرک کی عقل اللہ چھین لیتا ہے۔ پھر ہر جگہ اس قابل ہیں کہ وہاں قبر مبارک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی جائے، نیچے سیوریج چل رہے ہیں، ناپاک جگہ، غلیظ ترین ماحول میں، پہلے بناتے بھی ہیں پھر دوسرے دن توڑتے بھی ہیں۔ ان سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ میرا محبوب تو پاک ہے،
پھر دیکھو دیکھو قرآن بتا رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم. محمد کریم کوئی نیا رسول نہیں، یہ بھی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہ بھی رسول آیا ہے، رسولوں کا سردار بن کر آیا ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو رسولوں میں سے، ہمارے رسولوں میں سے رسول ہے. جس طرح پہلے آئے چلے گئے اس طرح آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. پھر صحابہ کو بتایا جا رہا ہے آپ پہ موت آ جائے یا آپ کو کوئی شہید کر دے، کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ جاؤ گے؟ پڑھو قرآن کو. محبت رسول کا دعویٰ ہے لیکن قرآن سے دوری. محبت رسول کا دعویٰ ہے حدیث سے اور حقائق سے دوری. کتنی صداقت میں، کتنی پیار میں، کتنی محبت میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. ایک ایک قرآن کریم کی آیات کی تشریح دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، پھر قرآن سے پوچھیں قرآن کیا بتا رہا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. 50 ایتیں میں نے اس عنوان پر یاد اور حفظ کر کے جب بیٹھتا ہوں پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. اور پورے باب ہیں وفات النبی کے حدیث مبارکہ میں. قرآن کا انکار کرو، حدیث کا انکار کر دو، کیا تو ہے تم نے. ابھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسا عقیدہ سمجھایا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، وہ تو ایک اللہ اکبر مصر کا بادشاہ بھی ہے، پھر شکرانے بھی ادا کرتا ہے، پھر اپنی موت کا بھی ذکر کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی ذکر کرتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اجتماعی وفات کو اس طرح بیان فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ان کا عقیدہ تھا اللہ جب تک زندگی دینی ہے تو ثابت قدمی میں دینا، جب موت آئے توفانی کا معنی کیا ہے؟ مولوی کہتا تھا میں گرامر جانتا ہوں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. جب ہمیں فوت کرنا تو اپنی فرما برداری میں. جب قرآن میں انبیاء کی وفات کی بے شمار آیات ہیں تو جشن کس چیز کا مناتے ہو؟ کوئی قبر میں جا رہا ہو اس کا جشن مناؤ گے؟ آؤ پھر دیکھو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قرآن سنا دیجئے، سبق سکھا دیجئے. ومحیاي ومماتی، ان صلاتی میرا نماز کا پڑھنا، قربانی کا کرنا، ومحیاي میرا دنیا میں زندہ رہنا، حیات بسر کرنا. دیکھو دیکھو ومحیاي میرا جینا، ومحیاي میرا دنیا میں کھانا اور پینا، ومحیاي میرا حیات بسر کرنا. سبحان اللہ. ومماتی میرا فوت ہونا کس کے لیے ہے؟ چاروں باتیں سمجھائی جا رہی ہیں.
اسی طرح سمجھایا جا رہا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی کو کوئی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، نشانیاں بتائی ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں بارش آئے گی یا صرف وہ کہیں گے بارش کے امکان ہیں، یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا. بادل گرجتے ہیں برستے نہیں ہیں، ہوا آتی ہے چلی جاتی ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں شکم مادر میں جو بچہ ہے زندہ دنیا میں آئے گا یا راستے میں مر جائے گا، صحت مند ہوگا یا بیمار. اس کی کیفیت کو جاننے والا، رنگت کو جاننے والا، کیفیت پوزیشن کو جاننے والا اللہ. پھر کسی کو کوئی پتہ نہیں کون کس جگہ پہ فوت ہوگا. انسان بیچارہ اپنی تدبیروں میں لگا ہوا ہے، یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ تجدید کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. لیکن ہوتا یہ ہے، ایک دن میں ایک دوست کو تلاش کرنے لگا، 3 دن تک تلاش کرتا رہا. پھر بعد میں پتہ چلا وہ تو فلاں مستشفیٰ میں تلاجے میں رکھا ہوا ہے. جب دیکھنے گئے تو ہمارے دوست کی تھوڑا سا چہرہ ادھر برف سے خالی تھا، باقی ساری برف اوپر تھی. یہ زندگی ہے. قانون قدرت جو ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. کون انکار کرتا ہے؟ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے دیکھو دیکھو میرے یارو دیندارو، دین کی بہارو، جس کا جشن مناتے ہو اس کی پیدائش تو تمہیں یاد ہے، لیکن اس کا دنیا سے سفر آخرت کیوں یاد نہیں؟ قرآن جو بتا رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان تو آخرت کے سفر پر بھی یقین رکھتے ہیں. تمہارا آخرت کا سفر کدھر ہے؟ جس پیغمبر کی سیرت صورت اس کا سفر آخرت کیسا ہے؟ اس کی حیات طیبات و مبارکہ کے آخری لمحات کیسے ہیں؟ یقین کرو جگر پھٹنے کو آتا ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. جب میں اپنے پیارے حبیب کریم کی سفر آخرت کو پڑھتا اور سنتا اور سناتا ہوں تو مومن دنیا میں اللہ اکبر آنسو برساتے ہیں، تو دنیا والوں کو سبق ملتا ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں، سبھی تو آنسو. کیسے آنسو بہا رہے ہیں؟ ایک مائی میرے محبوب کی خدمت میں آئی جو کہتی ہے محبوب میرے ساتھ مساعدہ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میں غریب ہوں. آپ نے فرمایا ابھی تو بیت المال میں کچھ نہیں، دوبارہ آنا، بعد میں آنا. صحیح بخاری شریف میں. اس غریب مائی کا، بڑھیا کمزور کا، ضرورت مند بی بی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتی ہے میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کدھر جاؤں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا بی بی اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو عقیدہ تو ٹھیک ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. میرے بعد خلافت صدیق ہے. اہل سنت جتنے بھی دلائل پیش کرتے ہیں خلافت صدیق میں یہ حدیث پہلے پیش کرتے ہیں. اہل الحدیث کا بھی یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے. نبی کے بعد صدیق اکبر کا مقام ہے. دلیل کیا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں مائی کو بتایا؟ مجھے نہ مل سکے، مجھے دنیا میں نہ پائے تو صدیق کے پاس آنا. حدیث میں آتا ہے وہ مائی آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دورہ میں، تو سیدنا صدیق نے اس کو مال دیا، پھر کہا راضی ہو، پھر اور دے دیا. کیوں نے؟ میرے محبوب نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن محبوب اب دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ قانون جو ہے. پھر دیکھ لو ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. سبحان اللہ، مالک کریم نے قرآن کریم کی ایک تفسیر میں دنیا والوں کو سمجھایا. حدیث اس تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب آپ معراج پر گئے نا، آپ کو بہشت کے محلات کی سیر کرائی گئی. ان پیارے بنگلوں میں
محل میں مکانوں میں ایک آپ نے گھر دیکھا جو بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے، ساری جنت میں بہشت میں اس جیسا گھر نہیں ہے۔ سیدنا جبرائیل سے آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کس کا گھر ہے جو جنت میں سب سے خوبصورت بہشت میں نظر آتا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا جبرائیل فرماتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے پیارے محبوب، یہ آپ کا گھر ہے؟ اچھا یہ میرا گھر ہے تو میں اس کے اندر سے ہوا ہوں۔ اب عقیدہ دیکھو، ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ بتا رہا ہے دنیا کی زندگی اور ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ ایک ہی حنفی جماعت کی دو عقیدے ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی۔ درنگی نہیں چلے گی، یک رنگ ہو جا، ایک عقیدہ بنا لے۔ دیکھ لے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، میرے محبوب پوچھتے ہیں جبرائیل اس گھر کے اندر سے میں ہوا ہوں جو میرا گھر ہے؟ فرمایا نہ پیارے، ابھی تو آپ کی دنیا کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی جب آئے گی تو یہ گھر آپ کو بعد میں ملے گا۔ ابھی دنیا عالم دنیا میں ہے، عالم برزخ میں آپ کو یہ مقام ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے میرا محبوب دنیا میں تھا تو دنیا میں میری امی عائشہ صدیقہ لئیقہ عتیقہ کے حجرہ مبارک میں تھا۔ جب دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے رسول برزخ میں اعلیٰ مقام میں پہنچ چکے۔ میرا عقیدہ دیکھو اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قبر میں زندہ ہیں حضرت، کیا ہے؟ خود جوتو سمیت اوپر ہیں اور حضرت نیچے ہیں۔ اب بتاؤ ادب کر رہے ہیں؟ قبر زمین کے اوپر ہوتی ہے یا نیچے؟ زندہ کا حق کہاں ہے؟ جاؤ پوری دنیا میں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پورے کئی اوراق لکھے ہیں، کئی پورا باپ لکھا ہے اس بات پہ کہ زندہ کا حق زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے۔ تو بتاؤ جو محبوب کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں جانے دیتے، پسینے مبارک کو زمین پہ نہیں جانے دیتے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں جانے دیتے، وہ میرے محبوب کی تدفین کیسے کر رہے تھے؟ جھوٹو کتنی دھوکہ کرو گے؟ اب تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے، سوا شعر و شاعری کے والشعراء یتبعہم الغاوون، سوا تمہارے پاس شعر و شاعری کے اور ہے کوئی نہیں، جبکہ قرآن بتاتا ہے شعر و شاعری کے پیچھے چلنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ پڑھو تو صحیح، عوام کا حق بنتا ہے ان اپنے مولویوں کو جن کو اتنی بڑی بڑی خدمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن ایک مطالبہ کریں کہ حضرت آپ قرآن سنایا کریں، آپ حدیث سنایا کریں۔ کتنی مبارک بات ہے، محبت رسول دے نعرے مارن، رب رسول دے کول وسارن، محب بن کے عمل نہ کی تو کیا فائدہ دل لاون دا۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھتے چلو، قرآن حدیث یہ بتا رہا ہے زندہ کی کوئی تدفین نہیں کرتا۔ اگر کہو قبر میں زندہ ہے تو کیا صحابہ نے یہ گستاخی کر سکتے ہیں؟ صحابہ جو محبوب کے پسینے کو زمین پہ نہیں جانے دیتے، وہ محبوب کو کیسے جانے دیتے؟ انس بلال نبی دے یارو تسا سونے نبی نو کت چھڈ آئے، انج سونے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، تسا دہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانو، کوڑ محبت ثابت ہوگی تو ساڈے اج جوانو، چن بدر دا صد منا دی مٹی ہیٹ چھپایا، میرے پیارے 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 بابا لتے کسے نو تر
ترس نہ آیا سن سن زاری جگر نبی تھی اکھی نیر و حامل آخر ہولا چارو سارے ہک جواب سناون او بی بی فاطمہ ہمارے وس ساڈے او بی وس ساڈے کچھ نریا تو بھول گیا تدبیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدو آ گیا تقدیراں کلو شیء حالک کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ جدو کل آ جاوے، ہر چیز آ جاوے، جب ہر چیز آ جاتی ہے تو اس کو دیکھو کون مستثنا ہو سکتا ہے۔ اب آخری باتوں کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، دیکھتے چلیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آخری لمحہ۔ ہم نے 7 مشکیں پانی کی محبوب کے گھر میں پہنچائیں، آپ نے 7 مشکوں سے غسل فرمایا اپنے دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے، پھر آپ کا بخار پھر بھی نہ گیا تو آپ نے پانی کا برتن سامنے رکھا ہوا ہے، پانی کے برتن میں آپ اپنے ہاتھ مبارک داخل کرتے ہیں، پھر پانی والے ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ پھیرتے ہیں۔ یہ پورے عکس پورے نقشے سیرت کی کتابیں کبھی پڑھا کرو، میرے محبوب کی سیرت پاک کو تو پڑھ کے دیکھو، حیات طیبات کو تو پڑھ کے دیکھو، سفر آخرت کو تو پڑھ کے دیکھو، سبحان اللہ، دیکھ لو پھر ہوتا کیا ہے، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں جب میرے محبوب جا رہے ہیں۔ اب دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، محبوب ایسے آنکھیں آسمان کی طرف کر کے فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی۔ سیرت کی تمام کتابیں یہ الفاظ بیان کرتی ہیں، آپ کے مولوی نہیں بیان کرتے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ اللہم احیِّنِی مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِی۔ یہ دعا مستند ہے، آپ بھی یاد کر لیں، اپنے لیے بھی ہر بھائی یاد کرے۔ اللہم احیِّنِی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ جب تک زندہ رکھا ہے خیر سے رکھ، جب فوت ہو ہم وفات آئے تو خیر سے آئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت مانگنا ٹھیک نہیں، لیکن یہ خیر کی دعائیں کرنا تو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہم احیِّنی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اس دوران سیدہ عائشہ صدیقہ لئیکہ عتیقہ رفیقہ پاک پیغمبر کی اللہ اکبر رفیقہ حیات فرماتی ہے، سیدہ اللہ اکبر حمیرہ فرماتی ہے، جس کی تطہیر میں قرآن فرما رہا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ توفنی دنیا والوں کو سمجھا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ بی بی کہتی ہے محبوب نے فرمایا میری فاطمہ کو بلاؤ، حسنین کریمین کو بلاؤ، ذرا دل تھام کے سننا حدیث مبارکہ کو۔ سیدہ فاطمہ آئی، حسنین کریمین آئے، محبوب نے اپنے جگر گوشوں کو کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میرے بابا کو کیا ہو گیا، اللہ میرے بابا کو کیا ہو گیا، یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو فرماتی ہے میرے بابا کو کیا ہو گیا، فرماتی ہے سبت علیہ مصائب واللہ، آج میرے بابا کی وفات والے دن میرے سر پہ ایسے دکھ کے غم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، اگر یہ دن پہ آتے سورج پہ آتے تو وہ بھی روشنی ختم کر دیتا۔ لوگوں دیکھو
یہ دن کون سا تھا؟ یہ بھی ربیع الاول تھا. آپ پیدا ہوئے لیکن قرآن بتا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے حیات بنائی ہے اس نے موت کا ذکر پہلے کر دیا ہے. کیا بتایا؟ خلق الموت والحیات. حیات کے جشن مناتے ہو، موت کو کون سمجھے گا؟ سورہ ملک پڑھ کے دیکھو، شاید نہیں سمجھ آئے. تعصب سے، حسد سے، بغض سے میں اس پاک سرزمین پہ بیٹھا ہوں. میرا ایمان گواہ ہے، یہ پیارا قرآن گواہ ہے. میرے دل میں جو چاہت ہے، میرے دل میں جو بات ہے، میں چاہتا ہوں میرے تمام خواتین و حضرات مسلمان جتنے بھی ہیں اس مسئلے کو، عقیدے کو بنا لیں کہ ربیع الاول میں کیا حقیقت ہے. ابھی شاید بات سمجھ نہ آئے تو دیکھنا امی جان فرماتی ہے میرے محبوب کریم کبھی اپنے چہرے پہ کپڑا ایسے ڈالتے ہیں، کبھی چہرے سے کپڑا ہٹاتے اور اوپر کی طرف دیکھ کر دعائیں فرماتے. یہ آپ کی رحلت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت. اچانک محبوب کریم جب دنیا سے چلے گئے تو قرآن کا وعدہ سچا ہوا. پڑھو قرآن کریم کو، انک میت وانہم میتون. آپ بھی میت ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ بھی سارے دنیا سے چلے جائیں گے. گھبرائیں نہیں، پیارے اللہ کا قانون یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اب محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب چلے گئے، آخری حدیث پیش کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی سیرت پاک پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، سمجھنے کی توفیق بخشے، زندگی کا زیور بنانے کی توفیق بخشے. تا حیات ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. مرکز توحید کا ایک ایک طالب علم ذمہ دار ہے اللہ کے فضل سے. میں تو خیر خواہی کے جذبے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ دعوت تو دیکھیں ہماری دعوت کیسی ہے. آپ کی وفات کے بعد سیدنا بلال کو کہا جاتا ہے بلال مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ صحابہ رو رہے ہیں، بعد نڈھال ہیں، بعد بیچارے رو رہے ہیں. صدیق اکبر آئے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. فرماتے ہیں لوگو حی لا یموت، حی اور دنیا میں جشن منانے والوں کوئی مردہ کا بھی جشن مناتا ہے، تدفین کا بھی جشن مناتا ہے، قبر کا بھی کوئی جشن مناتا ہے. جب تمہاری عقل پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آؤ دیکھو مائی ام ایمن سے پوچھتے ہیں کون ہے ام ایمن؟ جو سیدنا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتی والدہ ہے. آپ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد سیدنا صدیق و فاروق کو ساتھ لے کر مائی ام ایمن کو ملنے کے لیے جاتے اور وہ سبزی کے کھانے پیارے پیارے مدینہ منورہ میں پکایا کرتی تھی، ان کو کھلایا کرتی تھی، ضیافت فرماتی. امی جان، اماں کتنی ہی بڑھیا کمزور ہی کیوں نہ ہو تو اس کی ضیافت کس طرح کی ہوتی ہے، چیزیں چھپا کر رکھتی ہے. حاجی صاحب بیوی کو روزانہ فون کرتے ہو، کبھی والدہ کا بھی فکر کیا کرو. اپنے بچوں کا تو فکر ہے، جس کے تم بچے ہو اس کا بھی فکر کرو. میرے محبوب زندگی کے آخری لمحات تک ہر جمعے کو اپنی نسبتی امی کو ملنے جاتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں جا رہے ہیں تو جب آپ کی وفات کے بعد جمعہ آیا تو سیدنا صدیق نے سیدنا عمر کو بلایا،
عمر یار محبوب جمعے کو چلتے تھے، ہم بھی امی کے پاس چلے، چلو 3 نہیں تو 2 تو چلے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بتا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں نبی موجود ہو وہاں کسی کی بات اونچی نہیں ہو سکتی۔ خلافت صدیق وفات النبی کی دلیل ہے۔ سیدہ فاطمہ کی میراث کو عام لوگ بیان کرتے ہیں لیکن وفات کو نہیں مانتے۔ بتاؤ ترکہ، میراث، جائیداد، وراثت کس وقت ہوتی ہے؟ جب زندہ ہو کوئی؟ پہلے عقیدہ بناؤ نا۔ پھر آپ کو حدیث سنائیں گے کہ پیغمبر اس دنیا کی جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتا، پیغمبر نہ باغات چھوڑتا ہے نہ محلہ چھوڑتا ہے۔ لیکن اب وفات کو تو تم مانتے نہیں ہو اور باغ فدق کا ویسے مسئلہ پیش کر دیتے ہو۔ پہلے وفات کو مانو پھر عقیدہ تمہیں سمجھ آئے گا۔ آئے آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق و فاروق دونوں امی کے پاس پہنچتے گئے۔ امی جان سیدہ ام ایمن ان کو دیکھتی گئے تو رونا شروع کر دیتی۔ دیکھنا دیکھنا سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، رو رو کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ سیدنا حسنین رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، صدیق و فاروق رو رہے ہیں، محبوب کی امی رو رہی ہے۔ اور تو کیسا عقیدہ بنا کر پھرتا ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ کیسے آنسو سے؟ بخاری شریف میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کو۔ سبحان اللہ، دیکھنا بخاری شریف میں آتا ہے کہ محبوب کریم کی امی کو جب سیدنا صدیق و فاروق ملنے کے لیے گئے تو ہوا کیا؟ امی رونے لگی۔ انہوں نے کہا امی صبر کرو۔ وہ دعائیں تعزیت پڑھنے لگے، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اعظم اللہ اجرک۔ وہ اور دعائیں کرنے لگے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ لیکن امی فرمانے لگی یہ بات نہیں ہے، او صدیق یہ بات نہیں ہے، فاروق یہ بات نہیں ہے، موت تو اٹل حقیقت ہے۔ میرا تو عقیدہ وتوکل علی الحی الذی لا يموت۔ لا یموت کون ہے؟ خالق و مخلوق میں ایک فرق یہ بھی ہے زندگی اور موت کا۔ دیکھو پھر امی آپ رو کیوں رہی ہے؟ امی فرماتی ہے جب سے محبوب چلے گئے جبرائیل قرآن لانا بھی بند کر دیا، جبرائیل کا آنا بھی بند ہوا، قرآن کا آنا بھی بند ہوا۔ جب یہ بات صدیق و فاروق نے سنی تو وہ بھی رونے لگے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ وہ تو رو رہے ہیں، تو جشن منا رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، تو بھنگڑے ڈال رہا ہے۔ پھر جس کام کو محبوب ختم کرنے کے لیے مزامیر کو، گانوں کو، موسیقی کو، سارے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ بازاری عورتیں میرے محبوب کی نعت خوانی کر رہی ہیں اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، یہ کیسے محب ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، عقیدہ سمجھایا۔ لو کان فی الدنیا خلود للساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو ہمیشہ زندگی دینی ہوتی تو محمد کریم کی قبر مبارک نہ ہوتی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مکہ مکرمہ دعوی سنٹر مابدہ کے تمام محسنین کا۔ اللہ تعالیٰ اس مملکہ سعودی عرب کو تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ اللہ آپ تمام بھائیوں کی نیک مرادیں، نیک ارادے پورے فرمائے۔ اللہ سب کی مشکلات آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہر قسم کے فسادات، اختلافات سے ہمیں محفوظ فرما۔ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا زیور بنانے کی توفیق بخش۔ جب تک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، شکریہ بھائی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔